لیکن انسان بے خبر ہے کہ جو غصہ جس کو آتا ہے پھر وہ اس غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس غصے کو پی جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں اسے کتنا اجر ملتا ہے انسان بے خبر ہے۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کشتی کے اندر جو پہلوان اپنے مخالف کو نیچے گرا دیتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کو مار لے، اساں نے اے بہت ڈیڑا بندہ ہے، اے پہلوان ہے۔ اگر ایک بندہ دوسرے کو مار لے، ہم اسے کہتے ہیں یہ بندہ بڑا طاقتور ہے، بڑا پہلوان ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ میرے، تم بتاؤ پہلوان کسے کہتے ہیں؟ ظاہری سی بات ہے، کہنا تو یہی بنتا تھا کہ جو کشتی پہلوان جیت جائے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، جو پہلوان کشتی کے اندر دوسرے کو گرا دے وہ زیادہ پہلوان نہیں ہے۔ مجھ محمد کی نگاہ میں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میں محمد یہ بتاتا ہوں کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے۔ پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، حضور کی بارگاہ میں صحابی آئے، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جو میں کر سکوں، جو مجھے سمجھ آ جائے، تھوڑا سا عمل ہے، تھوڑا سا عمل مجھے بتا دیں جو میری سمجھ میں آ جائے۔ صحابی تھا، کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ اتنا عمل بتا دیں جو میری سمجھ میں آ جائے، زیادہ نہیں، تھوڑا جا عمل مجھے بتا دیں جس پر میں عمل پیرا ہو سکوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ غصہ نہ کیا کر، جی غصہ نہ کیا کر۔ دوسری روایت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جو کرنے سے مجھے جنت مل جائے، جی جو کرنے سے مجھے جنت مل جائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اس صحابی نے یہ عرض کی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا عمل بتاتا ہوں جس کے کرنے سے تجھے جنت مل جائے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے اس پر یہ غصے کو کنٹرول کر لینا، اور پھر کریم ہیں، لجپال ہیں، اپنی امت سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، غصہ کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر میرے کسی امتی کو غصہ آ جائے تو وہ کنٹرول کرنا چاہے، غصے کو قابو کرنا چاہے، جو یہ کہے کہ غصہ میرے قابو میں آ جائے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، جی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر پھر بھی غصہ کنٹرول نہ ہو تو پھر لیٹ جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ آخری بات، غصہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ جی شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا شیطان کس چیز کا بنا ہے؟ آگ کا۔ شیطان کس چیز کا بنا ہے؟ آگ کا۔ اگر آگ بجھانی ہو تو کیسے بجھاتے ہیں؟ جی آگ سانی میں آگ کس طرح سے آئی نا؟ پانی ہے نا۔ حضور نے ارشاد فرمایا شیطان کی طرف سے غصہ آتا ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو پانی بجھاتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو غصہ آ جائے، میں محمد عربی اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، وضو کر لیا، اس سے تمہارا غصہ جاتا رہے گا۔ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ درود پاک پڑھنے، صلاۃ جو آپ سامان لے کر آئے ہیں وہ باہر چلے جائیں اور سامان دے دیں خورشید صاحب کو، وہ لے دے دیں جو لے کر آئے ہیں تاکہ وہ امام کر سکیں۔ جی لنگر گیا درود پاک پڑھیں۔
اللہ کے نبی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، 70 سال عمر ہوگی، ان کے گھر اولاد نہیں ہوئی۔ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ اسے اولاد کی خواہش ہوتی ہے، اولاد کی تمنا ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ میرے گھر بیٹا ہو، بیٹی ہو، اولاد ہو۔ 70 سال اللہ کے نبی کی عمر ہے لیکن اولاد کوئی نہیں ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، ان کی رشتے میں بانی لگتی تھی حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی مریم، یہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو لگتے تھے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی جو کفالت تھی، جو ان کا رہائش کا بندوبست، ان کا کھانا پینا، ان کے لک آفٹر یہی کیا کرتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ بے موسم پھل پڑا ہوا ہے ان کے پاس۔ گئے کوئی کھانا وغیرہ دینے کے لیے تو دیکھا فروٹ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ فروٹ آؤٹ آف سیزن تھا۔ آپ جانتے ہیں ابھی تو مطلب بہت ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے، پورا سال ہی فروٹ کو وہ فریز کر لیتے ہیں اور سارا سال استعمال ہوتا رہتا ہے، لیکن اس سے پہلے کے دور میں گرمیوں کا پھل اور ہوتا تھا، سردیوں کا اور ہوتا تھا۔ تو انہوں نے بے موسم پھل دیکھا تو پوچھا مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو قرآن میں ان کے لفظ ہیں، انہوں نے کہا یہ میرے رب نے مجھے عطا فرمائے۔ بے موسم پھل، جب مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے میرے رب نے عطا فرمائے ہیں، تو قرآن کے لفظ ہیں کہ اس وقت پھر زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے مالک جو مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، وہ رب مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اللہ پاک سے۔ دعا کے الفاظ سورہ مریم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ اللہ نے فرمایا، زکریا علیہ السلام نے کہا انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ او سچیا مالکہ، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں، میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، بڑھاپا آ چکا ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، بڑھاپا آ چکا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے مالک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے دعا کی ہو اور تو نے میری دعا رد کر دی ہو، تو نے ہر حال میں میری دعا قبول کی ہے۔ مالک آج تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مجھے اولاد عطا فرما۔ اولاد کی وجہ آپ نے بیان فرمائی قرآن میں، اس وجہ سے نہیں کہ میری جائیداد، میرا کاروبار کون دیکھے گا، نہیں، یرثنی و یرث من آل یعقوب، مولا میں نبی ہوں، میں نبیوں کا وارث چلا آ رہا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، ان کی آگے نسل سے، ہماری نسل سے نبی چلتے آ رہے ہیں، لوگوں تک تیرا پیغام پہنچا رہے ہیں، میری اولاد نہیں ہے اور میرے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے، میرے رشتہ داروں میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تیرا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو لوگوں کے سامنے تیرے دین کی تبلیغ کرنے والا ہو۔ اللہ، 70 سال عمر، بیوی بھی بانجھ اور بیوی بھی بوڑھی۔ جب دعا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ نے یہ بھی خوشخبری دی کہ تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اور اللہ نے فرمایا نام آپ نے نہیں رکھنا، اس کا نام ہم رکھیں گے۔ نام بھی اللہ نے عطا فرمایا یحییٰ۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں ہوا، یہ دنیا میں پہلا نام تھا یحییٰ۔ اچھا جب یہ ہوئی بات تو حیران ہوئے، میں بوڑھا،
بیوی میری بھی بوڑھی, بیٹا ہوگا, اللہ نے کہہ دیا, جیسے مالک کہتا ہے ویسا ہوتا تو ہے, لیکن حیران ہوئے کہ کیسے ہوگا. خود ہی اس بات کا اظہار کیا, قال انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. بولا میں بوڑھا ہو چکا ہوں, بیوی بھی بانجھ ہے, وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی, اب بیٹا کیسے ہوگا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. زکریا تو نہیں تھا, تو نہیں تھا, میں نے تجھے پیدا کر دیا, میرے لیے اور انسان پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے. یہ مفہوم ہے اس آیت کا. آپ نہیں تھے, آپ کو بنا دیا, آپ کو پیدا کر دیا, میرے لیے کون سا پیدا کرنا مشکل کام ہے. اللہ اکبر. قال رب اجعل لي آیہ. اب کہتے ہیں اللہ اس کی کوئی نشانی کہ کب میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا. اللہ نے فرمایا 3 دن آپ کے پاس ایسے آئیں گے کہ آپ 3 لگاتار دنوں تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے, بات نہیں کر سکیں گے. بات کرنا چاہیں گے بھی تو پھر بھی آپ کے منہ سے بات نہیں نکلے گی. یہ نشانی ہوگی اس بات کی کہ اب آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے. پھر وہ 3 دن آئے, 3 دن آئے, آپ بول چال بند ہوگی. لیکن اس بول چال جب بند تھی نا, تو ایک بندہ بول رہا ہو, ساری زندگی بات کر رہا ہو, اچانک ہی بات کرنا بند کر دے, حیران ہوتے ہیں نا آپ. میں آؤں مثال کے طور پر نماز پڑھانے کے لیے, تقریر کے لیے, میں نہ بات کروں, نہ کلام کروں, نہ گفتگو کروں, خیر ہو ایسی گل کو نہیں کرنے, حیران ہوتا ہے نا بندہ. تو 3 دن گزرے, زکریا علیہ السلام نے کسی سے بات ہی نہیں کی. لوگ بڑے حیران, یار کوئی بیماری تو نہیں لگ رہی ان کو, کوئی ایسا ویسا ہو تو نہیں گیا, یہ بات ہی نہیں کر رہے. تو آپ سارے لوگ آئے آپ کا پوچھ پال کرنے کے لیے, تو باہر کھڑے تھے. تو دیکھیں اللہ کا نبی ہر وقت بندوں کو تبلیغ کرتا ہے. آپ نے صرف اشارہ کیا, بات نہیں کی. فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا. لوگوں صبح و شام اس مالک کا ذکر کیا کرو. اشارے سے کہا صبح و شام اس اللہ کا ذکر کیا کرو, اس مالک کو بہت زیادہ پکارا کرو. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے پہلے رکوع میں یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب وہ بوڑھے تھے انہوں نے ہم سے دعا کی, اللہ مجھے اولاد عطا کر, تو ہم نے بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا کی. وہ خود بھی بوڑھے تھے, بیوی بھی بوڑھی تھی, ہم نے اس وقت اولاد عطا فرما دی. اس سے جو دوسرا اگلا رکوع ہے نا, اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا ذکر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا تذکرہ کیا. وجہ, پہلے رکوع میں یہ بیان کیا ماں تھی, باپ تھا, دونوں تھے, صرف بوڑھے ہو چکے تھے, ہم نے پھر بھی اولاد عطا کر دی. خدا اتنی قدرت والا ہے. اب اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر باپ نہ بھی ہو تو خدا چاہے تو بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہے. اور پھر تیسری آیت جو سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان فرمائی, اللہ نے فرمایا یہ لوگ کرسچنز کہتے ہیں کہ عیسیٰ از سن آف گاڈ. سنو, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اس وجہ سے کہتے ہو نا کہ ان کا باپ نہیں تھا تو یہ کہہ دیا کہ وہ سن آف گاڈ ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھو خدا اتنی قدرت والا ہے, وہ چاہے تو آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے بھی پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. وہ مالک قدرتوں والا ہے, وہ مالک طاقت والا ہے. پوری کائنات کی طاقت اس اللہ کے پاس ہے. اس پوری کائنات کا نظام وہ اللہ چلا رہا ہے. اس کی فرما برداری میں زندگی گزارے, اپنی مشکلات اس اللہ سے کہا کریں, اپنی تکلیفیں, اپنے دکھ, اپنے درد اس مالک کے آگے بیان کیا کریں. رو رو کر کہیں مالک تیرا فریادی ہوں, تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں نبیوں کی سیرت ہمیں بتاتی ہے
زکریا علیہ السلام نے دعا بعد میں کی، پہلے کہا مولا ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے دعا کی ہو اور تو نے میری دعا رد کی ہو۔ مالک ہر حال میں دعا قبول فرماتا ہے، اس مالک سے اپنی دعائیں کیا کریں، اپنی التجائیں کیا کریں، اور اس رب سے محبت کریں، اس رب سے پیار کریں، اس رب اپنا دل اس مالک کو دے۔ اسی میں دنیا کی کامیابی ہے، اسی میں آخرت کی کامیابی ہے۔ بنانے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، کرم کرنے والا وہی ہے، سب کچھ اسی مالک کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہمیں اسی کا فرما بردار بن کے رہنا چاہیے۔ مالک کریم حضور علیہ الصلوۃ کے نالین کے تصدق سے ہم کو اپنی فرما برداری اور اپنی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔